بعض کسائیوں کو میں نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے مجمع میں کوئی کسائی ہو وہ نہ کرتا ہوں، میں ہر کسائی کو کوئی مورد الزام نہیں ٹھہراتا، میں اس کو کہہ رہا ہوں جو یہ غلط کام کرتا ہے، میں بتانے لگا وہ کیا ہے، جانور کو باندھ تو دیتے ہیں نا بھئی، ذبح کرتے وقت تو آپ نے باندھ دیا، جب خون نکل رہا ہوتا ہے اب حکم ہے کہ اس کے باندھے ہوئے پاؤں کھول دو تاکہ وہ خوب اپنے پاؤں مارے پھڑک کے، اس کے بعد اللہ کو جان دے۔ اس کا ایک سائنسی فائدہ بھی ہے اور ایک شرعی فائدہ بھی ہے۔ سائنس کہتی ہے پھڑکنے سے اس کا خون نکل کے اندر والا باہر آئے گا تو یہ اس سے بیماریاں کم پیدا ہوں گی یا بیماریاں نہیں ہوں گی، ورنہ وہ کم پھڑکا اور خون زیادہ اس کا اندر رہا تو بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اور شریعت کیا بتاتی ہے کہ جو جانور میں خون ہے نا وہ دو قسم کا ہے، ایک خون وہ ہے جو ذبح کرتے وقت رگوں سے نکل رہا ہوتا ہے، اور ایک خون وہ ہے جو نکل جائے اس کے بعد جانور کے جسم گوشت پوست میں رہ جاتا ہے۔ تو جو نکل رہا ہوتا ہے نا وہ خون حرام ہے، او دمم مسفوحا، قرآن کریم نے اس خون کو حرام کہا ہے، لیکن جو بوٹیاں بناتے وقت خون اٹھتا ہے نا یہ حرام نہیں ہے۔ تو شریعت کا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ حرام خون جتنا ہوگا وہ نکل جائے گا، یہ بینیفٹ آپ کو ملے گا من احراق الدم۔ اچھا بعض بندے رکھتے ہیں، جانور کو بندے رکھتے ہیں، تو میں اس کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ بھائی اب ہمیں ایک فائدہ مل گیا ہے کہ جب جانور تو ذبح ہو گیا، پہلے پھڑک رہا تھا، پاؤں ہاتھ مار رہا تھا، ہاتھ بھی ہوتے ہیں جانور کے، ٹھیک ہے نا، اگلے دو پاؤں کو ہاتھ کہتے ہیں، مطلب تو کیا مولوی میں کمل ہے، جانور دے ہاتھ تھا کہنے اسے دستی کہتے ہیں اردو میں، پچھلے کو اگر چوڑی کہتے ہیں تو اگلے دو اس کے ہاتھ شمار ہوتے ہیں، پچھلے پاؤں ہیں، تو جو اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں نا یہ ہاتھ پاؤں اس رسی سے کھول دیں، اور اگر یہ کسائی نہیں کھولنے دیتا تو 5 منٹ ابھی سے باندھ دے کیونکہ جانور ذبح ہو گیا، 5 منٹ سے انشاءاللہ تو بدھیج کھڑو ہوتے بات گال کرے سو، ظالم لوگ ہیں یہ ظلم۔ اوپر وہ اس کی یہاں ایک گول قسم کی ہڈی میں پتہ اسے کیا کہتے ہیں، اس جگہ میں وہ مارتے ہیں، نوک مارتے ہیں اس کی چھری کی، اس سے جانور پھر بھئی آپ نے چیک کرنا ہے تو اس کا پاؤں ہلا کے چیک کر لو نا، جان ہلا کے چیک کر لو، کیا آپ نے اس کو تکلیف دینی ہے، تو یہ جرم ہے۔ من احراق کے دم سے ایک مسئلہ مزید بھی نکلا کہ جانور کا خون بہے گا نا تو جانور کے خون بہ جانے سے تمہارا جذبہ پیدا ہوگا کہ کل تم نے اللہ رب العزت کے راستے میں اپنا خون بہایا یا خون بہا ہوا دیکھا تو آپ کا بی پی لو نہیں ہو جائے گا، میں تو خون ڈٹھا میں کو کیلسی پلاؤ، یہ حال نہیں ہوگا بندے کا کہ بندہ خون دے کر یہ کیلسی پینے پر آ جائے تو اس کا کوئی جذبہ بنے گا، کوئی جنے کا پتر پڑھ کے دکھے سی۔ یہ احراق کے دم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ایک ہے، لیکن ایسے کئی مسائل استنباط ہوتے ہیں، کئی مسائل نکلتے ہیں، یہ پیغمبر علیہ السلام ہمارے نبی پاک کی خصوصیت ہے کہ ایک لفظ سے کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اچھا احب الی اللہ، فرمایا اللہ کو محبوب کام ہے، محبوب کیا ہوگا، محبوب تب ہوگا، جیسے وہ سب کہہ رہے تھے محبوب تب ہے جب رسول اللہ کے طریقے پر ہوگا،